السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس ماہم۔ بچوں، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 8 ہے، جس میں ہم اپنی اردو کی عملی کتاب کا کام کریں گے، اور عملی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 29 اور 30۔ تو بچوں، سب میرے ساتھ عملی کتاب پر آئیے، اپنی اردو کی نکالیں اور صفحہ نمبر 29 اور 30 پر آئیے۔ آپ کی عملی کتاب ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی 2 کتابیں ہیں، ایک درسی کتاب اور ایک عملی کتاب۔ تو بچوں، آج ہم عملی کتاب میں کام کریں گے۔ اب اس عملی کتاب کو کھولیں اور صفحہ نمبر 19 اور 30 پر آئیے۔ بچوں، میں نے آپ کے لیے یہ پیج نمبر 29 کھول لیا ہے۔ اب آپ اوپر ہیڈنگ دیکھیں، اوپر ہیڈنگ کیا ڈلی ہوئی ہے؟ جھنڈا لہراتا دیکھ کر۔ بچوں، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو کاپی میں اردو کا تھوڑا سا کام کروایا تھا، لیکن اب آپ کتاب میں، عملی کتاب میں اردو کا کام کریں گے۔ تو سب سے پہلے پیج نمبر 29 کریں گے، کیونکہ یہ اسی چیپٹر کا پیج ہے۔ سب سے پہلی مشق پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان الفاظ کو پڑھنا ہے اور ان کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلا الفاظ پھیرا ہوا ہے، جس کا نام ہے ہلالی۔ تو بچوں، آپ نے بھی اسی طرح سے ڈاٹس کے اوپر ٹریس کرنا ہے، پینسل پھیرنی ہے ان مشکل الفاظ پر۔ نمبر 2 ہے پرچم۔ آپ نے پرچم پہ بھی ٹریس کرنا ہے، یعنی کہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ نمبر 3 ہے تحریک۔ نمبر 4 ہے لگن۔ نمبر 5 ہے جامع۔ بچوں، پہلی لائن میں آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے اور بعد کی 2 لائنوں میں آپ نے پینسل سے خود لکھنا ہے، تاکہ آپ کو یہ مشکل الفاظ لکھنے آئیں۔ پھر اس کے بعد بچوں، دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے مینار۔ فرسٹ ورڈ ہے مینار۔ دوسرا الفاظ ہے نعرے۔ تیسرا ہے دوپٹہ۔ چوتھا ہے مشکل، اور 5واں ہے ریشمی۔ تو بچوں، اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے پہلی لائن میں ہاتھ پھیرنا ہے اور بعد کی 2 لائنوں میں آپ نے خود سے لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کی پہلی مشق مکمل ہو جائے گی، جھنڈا لہراتا دیکھ کر، اور یہ کام آپ نے کتاب میں ہی کرنا ہے۔ بچوں، دوسری مشق ہے آپ کی، اس پیج پر حرف جوڑ کر لفظ بنائیں۔ بچوں، یہ مشق کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتی ہوں۔ بچوں، حرف الگ ہو تو ان کی پوری شکل ہوتی ہے، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے پہلا الفاظ الف، ہا، تے، یہ، الف، تویں۔ اور جب بچوں ان الفاظ کو جوڑتے ہیں، ان حرف کو جوڑتے ہیں، تو یہ آدھی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ ان کو جوڑتے وقت پوری شکل نہیں لکھیں گے ان کی، بلکہ یہ آدھی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور بچوں، حرف سے مل کر لفظ بنتے ہیں، تو انہیں ہم الفاظ بھی کہتے ہیں، اور الفاظ سے مل کر جملے بنتے ہیں۔ تو بچوں، حرف سے مل کر لفظ بنتے ہیں، جنہیں ہم الفاظ کہتے ہیں، اور بچوں، الفاظ سے مل کر جملے بنتے ہیں، جیسا کہ آپ جملے لکھتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ان کو جوڑ کر لکھنا ہے، جیسے کہ میں نے پہلا لکھا ہوا ہے احتیاط۔ آپ کا پہلا الفاظ بن رہا ہے احتیاط۔ بچوں دیکھیں، میں نے جوڑتے وقت جو ہے ان کی آدھی شکل بنائی ہے۔ الف کو میں نے پورا بنایا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے الف تو پورا بنتا ہے۔ ہے کی میں نے آدھی شکل بنائی، تے کو میں نے آدھی شکل بنائی، یہ کی آدھی، اور اس کے ساتھ الف ملایا، اور پھر اس کے بعد الگ سے توئے لکھی ہے۔ آخر کا ورڈ بچوں پورا آتا ہے، جو الگ سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں دوسرے نمبر پہ حروف لکھے ہوئے ہیں رے، یہ، شین، میم، یہ، نون۔ بچوں، ان تمام حروف کو جوڑ کر لکھنا ہے آپ نے، یہ تمام حروف آپ ملا کر لکھیں گے۔ بچوں، یہ جتنے بھی حروف ہیں، یہ تمام حروف آپ کی سبق میں سے
آپ کی درسی کتاب میں سے لیا گیا ہے جھنڈا لہراتا دیکھ کر اور پیارا پاکستان سے۔ اگر آپ نے صحیح سے بلند خوانی کری ہوئی ہے تو آپ ان الفاظ کو پہچان کر فوراً سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سے الفاظ بن رہے ہیں۔ تو بچوں، ایک میں نے آپ کو بتایا ہے اوپر احتیاط، باقی آپ خود سے بنائیں گے کہ یہ کون سے لفظ بن رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حرف ہے جیم لام واو سین۔ اس کے بعد ہے چوتھا تے ہے رے یہ کاف۔ اس کے بعد پانچواں ہے واو الف قاف عین ہے۔ اس کے بعد چھٹا ہے خے جمع واو الف جمع تے جمع یہ جمع نون۔ اب ان کو ملا کر لکھیے۔ خواتین، بچوں لاسٹ والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے خواتین، باقی آپ خود سے سوچ کر لکھیں، یہ بہت آسان ہیں۔ جو اب آپ آ جائیں عملی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر، جھنڈا لہراتا دیکھ کر صفحہ نمبر 30۔ بچوں آپ اس صفحے پر پہلی مشق دیکھیں، اس کا میں سوال پڑھ رہی ہوں۔ اکثر حروف کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ لکھتے وقت کچھ حروف کی بڑی شکل چھوٹی شکل میں بدل جاتی ہے۔ مثال شروع، درمیان، آخر، علیحدہ۔ اب بچوں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بچوں کہ حرف جوڑتے وقت ان کی پوری شکل آدھی شکل میں بدل جاتی ہے، پر ان کی آدھی شکل ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ مختلف شکلوں میں ہوتی ہے۔ بچوں آپ پہلا الفاظ میم دیکھیے۔ میم اگر آپ کسی بھی الفاظ کے شروع میں بنائیں گے ملا کر تو آپ شروع میں اس طرح سے بنائیں گے، جیسے یہ آدھا میم، یہ ہو گئی میم کی آدھی شکل، تو آپ شروع میں میم کو ہمیشہ اس طرح سے بنائیں گے، اس شکل کا۔ لیکن اگر آپ کسی بھی الفاظ کے بیچ میں بنائیں گے تو وہ اس شکل کا ہوگا، جیسے یہ ہے، یہ میں اس پہ ٹریس کر رہی ہوں، دیکھتے جائیں میرے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ کسی بھی الفاظ کے بیچ میں بنائیں گے تو میم کی یہ شکل ہوگی، کسی بھی الفاظ سے ملائیں گے تو آپ کو اس طرح سے بنانا پڑے گا شوشے کے طریقے سے۔ لیکن اگر آپ آخر میں میم بنائیں گے، آخر میں اگر آپ میم بنائیں گے تو آپ اس طرح سے پورا میم بنائیں گے، کسی بھی الفاظ کے آخر میں آپ میم بنائیں گے تو یوں ملا کر آپ آخر میں پورا میم بنائیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ لیکن اگر آپ علیحدہ سے میم بنائیں گے، جیسے کہ بہت سارے ورڈ ہوتے ہیں، تمام میں الگ سے میم آتا ہے، تو اس طرح سے آپ پورا میم بنائیں گے جیسے کہ بنتا ہے۔ تو بچوں یہ میں نے میم کی اگزامپل دی ہے، آپ کو مثال دی ہے کہ اگر شروع میں ہو تو آپ اس شکل کا بنائیں گے، اگر درمیان میں کسی کے میم آئے تو آپ اس شکل کا بنائیں گے، اور اگر آخر میں آئے کسی بھی الفاظ کے ملا کر تو میم آپ اس شکل کا بنائیں گے، یعنی کہ پورا ملا کر۔ لیکن اگر آپ نے علیحدہ سے لکھنا ہے، جیسے کہ بہت سارے الفاظ میں آتا ہے، تو آپ اس طرح سے لکھیں گے پورا میم بنا کر۔ اب بچوں اسی طرح سے آپ کو عین دیا ہوا ہے، یہ آپ نے باقی دو خود سے ٹریس کرنے ہیں۔ عین اگر شروع میں ہوگا تو آپ اس طرح سے بنائیں گے، اگر عین کسی الفاظ کے بیچ میں آئے گا تو آپ اس طرح سے بنائیں گے، اگر آخر میں عین آئے گا تو آپ اس کو پورا بنائیں گے ملا کر۔ لیکن اگر عین الگ سے علیحدہ آئے گا تو آپ اس طرح سے کسی بھی الفاظ کے آخر میں علیحدہ سے پورا عین بنائیں گے۔ بچوں یہ یاد رکھیں، اگر عین علیحدہ سے بنانا ہے تو میم بھی پورا آئے گا اور عین بھی پورا آئے گا، کوئی سا بھی حرف ہوگا وہ پورا آتا ہے علیحدہ سے۔ تو اب آپ ہے دیکھیں، یہ ہے آپ اکثر لکھتے ہیں گول والا، لیکن بچوں آپ اس کو لکھنے میں اکثر غلطی کرتے ہیں۔ بچوں اگر یہ والا ہے، گول والا ہے، اگر شروع میں آئے گا تو یہ کنڈے والا آئے گا، جیسے کہ یہ اس کے نیچے یہ کنڈا لگتا ہے، کیونکہ بچوں اگر جیسے کہ آپ کو ہے ملا کے لکھنا ہے، جیسے کہ میں الف سے ملا کے لکھوں گی ہے، تو کیا آپ ایسے لکھیں گے؟ یہ تو 10 بن گیا، تو یہ تو رانگ ہو گیا۔ تو آپ ہے کی آدھی شکل اس کی یہ ہوتی ہے کنڈے والی،
اگر آپ کسی کے شروع میں لکھ رہے ہیں جیسے کہ ہاتھی لکھ رہے ہیں تو ہاتھی میں آپ ہے اس طرح سے لکھیں گے، ہاتھی۔ آپ پورا ہے نہیں بنائیں گے، بلکہ اگر شروع میں لکھ رہے ہیں تو اس طرح سے ہے لکھیں گے جیسے کہ یہ میں نے بتایا ہے۔ اور بچوں اگر درمیان میں ہے لکھ رہے ہیں تو آپ ایسے ہے لکھیں گے، یہ اس طرح سے۔ اور بچوں اگر آپ آخر میں ہے لکھ رہے ہیں تو آپ ایسے ہے لکھیں گے۔ بچوں جیسے کہ نا میں آتا ہے نا، آخر میں ہے، ہم گول تو نہیں بناتے، اس طرح سے تو نہیں بناتے نا، لیکن ہم ہے ملا کے بناتے ہیں، تو یہ نا میں اس طرح سے ہے آتا ہے جس میں نون اور ہے ہوتا ہے نا۔ تو بچوں آخر میں جب گول والا ہے آئے گا تو اس کی یہ شکل ہوگی جیسے کہ نا میں آتا ہے۔ اور بچوں اگر آپ نے علیحدہ سے لکھنا ہے تو آپ گول والا ہے بنائیں گے، جیسے کہ آپ عین میم میم عین اور ہے لکھتے ہیں۔ تو بچوں ہے کی آپ نے شکل دیکھی کہ اگر شروع میں ہوگا تو آپ اس طرح سے لکھیں گے، درمیان میں آئے گا تو آپ اس طرح سے لکھیں گے، اور آخر میں آئے گا تو آپ اس طرح سے لکھیں گے جیسے کہ نا میں آتا ہے۔ اور علیحدہ سے لکھنا ہے تو آپ پورا ہے ہی بنائیں گے۔ تو بچوں اس طرح سے آپ کی یہ مشق نمبر 3 آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم مشق نمبر 4 پر آئیں گے۔ بچوں اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے، سبق سے پڑھ کر میم عین اور ہے کے مختلف شکلوں والے الفاظ لکھیں۔ بچوں اب جیسے کہ میم دیا ہوا ہے، یہاں پہ میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی ہوئی ہے کہ اگر میم کو آپ نے شروع میں لکھنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے یہ سبق میں سے ہی یہ الفاظ لیا ہے، آپ کے سبق میں لکھا ہوا تھا نا مرد عورتیں اس تحریک میں شامل تھے، تو یہ میں نے مرد والا الفاظ لکھا ہے یہاں پر کہ شروع میں میم آپ اس طرح سے لکھیں گے، مختلف شکلوں والا آپ نے لکھنا ہے۔ ریشمین، دیکھیں ریشمین میں بیچ میں میم آ رہا ہے، یہ رہا یہاں پر، تو آپ نے اس طرح سے بنانا ہے جیسے کہ میں نے اوپر بتایا تھا یہ ریشمین میں۔ تو آپ نے میم کی مختلف شکلیں لکھنی ہیں، وہ الفاظ لکھنے ہیں جن میں میم کی مختلف شکلیں نمایاں ہوں۔ اور بچوں دیکھیں میں نے 3rd الفاظ میں میم پورا بنایا ہے ملا کر، جیسے کہ ہم نے اوپر بتایا تھا یہ آخر میں اس طرح سے میں نے سلیم لکھا ہے، تو سلیم میں دیکھیں پورا میم آ رہا ہے ملا کر۔ لیکن اگر میں علیحدہ سے لکھنا چاہوں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا میم، تو میں نے تمام لکھا ہے، تمام میں دیکھیں علیحدہ سے لکھا ہوا ہے۔ تو بچوں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا یہ والی مشق بھی، کہ آپ نے وہ الفاظ لکھنے جو مختلف شکلیں نمایاں ہوں، جن میں مختلف شکلیں میم کی نمایاں ہوں۔ تو میم کی تو میں نے اگزامپل دے دی، آپ نے پھر اس کے بعد عین اور ہے کی بھی مختلف شکلیں لکھنی ہیں کہ عین جو ہے شروع میں کیسے لکھیں گے، وہ الفاظ لکھیں، سبق میں سے چن کر وہ الفاظ لکھیں جو عین کی مختلف شکلیں آپ کو ظاہر کرے، جیسے کہ میں نے میم کی دکھائی ہے، اسی طرح آپ عین اور ہے کی خود سے لکھیں گے۔ صحیح ہے بچوں، یہاں تک آپ نے یہ کام خود سے کرنا ہے۔ اب ہم جو ہے اپنی آخری مشق پر آ جائیں گے۔ جملوں کے سامنے دیے گئے الفاظ کی ضد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو بچوں یہ آپ کو خالی جگہ پر کرنی ہے۔ بچوں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ضد کیا ہوتی ہے۔ بچوں ضد کسی بھی الفاظ کی الٹ کو ضد کہتے ہیں، جیسے کہ اچھا برا، سفید کالا، چھوٹا بڑا۔ تو بچوں یہ ضد ہوتی ہے، آپ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو بچوں جن الفاظ کی الٹ لکھی جائے اسے ہم ضد کہتے ہیں۔ اب بچوں نمبر 1 پہ میں نے کیا لکھا ہے؟ نمبر 1 پہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے تمہاری ڈیش قمیض بہت خوبصورت ہے، اور بریکٹ میں آپ کو لکھ کے دیا ہوا ہے پرانی۔ تو بچوں آپ نے پرانی کا ضد بنانا ہے۔ یہ جو الفاظ آپ کو لکھ کے دیے ہوئے ہیں یہ ہنٹ ہیں کہ آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے ضد بنائیں۔ تو بچوں پرانی کا کیا ہوگا؟ گڈ، نئی۔ تو بچوں پرانی کا ہوگا نئی، یہ میں نے یہاں پر نئی لکھ دیا ہے۔
تو بچوں اسی طرح آپ نے ان الفاظ کو استعمال کر کے ضد لکھنی ہے. جیسے کہ نمبر 2 پر لکھا ہوا ہے ایک ہفتے میں 7 ڈیش ہوتے ہیں. یہاں پہ بریکٹ میں لکھ کے دیا ہوا ہے رات. تو بچوں رات کی ضد کیا ہوگی؟ سوچیں اور لکھیے. بچوں نمبر 3 پر لکھ کر دیا ہوا ہے کرن دادی کے گھر کا راستہ ڈیش گئی. یاد. بچوں یاد کا کیا ہوتا ہے؟ جلدی سے سوچیں اور لکھیں. اس کی ضد کیا ہوگی؟ نمبر 4 پر ہے پاکستان بہت ڈیش ملک ہے. بدصورت. بچوں بدصورت کا کیا ہوگا؟ خوبصورت. تو بچوں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی 2 آپ خود سے سوچ کر لکھیں گے کہ ان کی ضد کیا ہوگی. بچوں یہاں پر آپ کی تینوں مشق مکمل ہو گئی ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی اچھے سے تیاری کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے. آج کا لیکچر ہمارا بس اتنا ہی تھا. مس ماہم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.